حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے ولی حضرت سیدنا شاہ نظام الدین چشتی القادری المعروف بحضرت شاہ بھکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ پر کچھ عرض کروں، لیکن اس مقدس بارگاہ میں حاضری کی برکتیں پانے کے لیے میں جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ کریم اپنے پیارے ولی کی روحانی توجہ ہم پر اور آپ پر سب پر فرما کر دارین کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا شاہ نظام الدین چشتی القادری المعروف بحضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ 836 ہجری میں اجودھن پاک پٹن شریف میں پیدا ہوئے۔ 5 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی عمر شریف جب 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والدین نے، آپ کے اہل خاندان نے آپ کا مکتب میں داخلہ فرمایا، اور بڑی عمر ہوئی تو آپ کو مدرسے میں داخل فرمایا گیا۔ 14 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ سے آپ نے فراغت حاصل کر لی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 1984 کے آس پاس میں نے حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہر بار میں دامن پسار کے بھیک مانگی تھی کہ حضرت جو علوم و عرفان کے دریا آپ اولیاء اللہ نے اپنے زمانے میں بہائے ہیں، اس کا ایک چھینٹا بہانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی زمین عطا فرما دیجئے۔ وہ زمین ملی کسی اور شکل میں تھی، اور اس زمین کی برکت دارالعلوم نوریہ اہل سنت بدر الاسلام کی شکل میں نصیب ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو 4 سال کی عمر میں نوری مکتب میں بھیجا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج حضرت کے اور اولیاء کرام کے روحانی فیضان کے سہارے ہمارے بچے نوری مکتب میں چھوٹی سی عمر میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ نوری مکتب سے نکلنے کے بعد ان بچوں کے اندر وہ ہونہار صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں کہ انہی میں سے وہ بچے نکل کے حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سنت کی برکت حاصل کرتے ہوئے کوئی حفظ قرآن مجید کی دولت حاصل کرنے میں کوشاں ہے، اور کوئی عالم دین بننے کی خدمت میں کوشاں نظر آتا ہے۔ یہ حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیضان ہے۔ مولا تبارک و تعالی اسے ہم اور آپ سب پر اور ہماری قیامت تک کی نسلوں پر جاری و ساری رکھے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد خواب میں آپ نے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خواجہ فرید الدین نے اپنی کلاه مبارکہ، اپنی مقدس ٹوپی حضرت شاہ نظام الدین کے سر پہ رکھی، خرقہ عطا فرمایا۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ٹوپی جو حضرت خواجہ فرید الدین نے حضرت شاہ نظام الدین کو عطا فرمائی تھی، آپ کے سر اقدس پر ویسے ہی موجود ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین نے حکم دیا کہ اب تم حرمین محترمین کا سفر کرو اور حج مبرور اور حاضری دیار رسول کی سعادت عظمیٰ حاصل کرو۔ آپ فوراً اپنے والد ماجد حضرت شاہ جوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان میں نے ابھی ایسا خواب دیکھا ہے۔ والد ماجد خوش ہو گئے، فرمایا بیٹا تمہارا خواب سچا ہے اور مبارک ہے، تم حرمین طیبین کی حاضری کا ارادہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ
رفقاء کرام جو حضرت شاہ جوسی نے آپ کے ساتھ کیے تھے، ان کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حج بیت اللہ کی سعادت آپ پاتے ہیں، حاضری دیار رسول کی نعمت عظما آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ حج کے بعد انہی بلاد کے اندر اسلامی شہروں میں آپ دورہ کرتے رہتے ہیں، پھر حج کا وقت آتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ 5 مرتبہ آپ نے وہاں پر حج کی سعادت حاصل کی۔ آخری حج کے موقع پر آپ کی اہلیہ محترمہ وہ خواب دیکھتی ہیں کہ سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں مجھے وضو کراؤ۔ عالم مراقبہ میں یہ چیز حضرت شاہ نظام الدین پر بھی منکشف ہوئی۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے جب یہ عرض کیا، فرمایا کہ مبارک خواب ہے، وہ وضو کرتی ہیں اور بستر پر لیٹ جاتی ہیں اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ سیدہ خاتون جنت کا فیضان انہیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی سیدہ خاتون جنت کے جس فیضان سے حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ مشرف ہوئی ہیں، اللہ کریم وہ فیضان ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا شاہ نظام الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ترکستان سفر کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہاں پر معلوم ہوا کہ ایک درویش صحرا میں 20 سال سے ریاضت مجاہدے میں مصروف ہے۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ وقت کے بعد وہ مخاطب ہوئے، ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ آخر اس گوشہ نشینی اور یہاں ریاضت مجاہدے کا سبب کیا ہے؟ وہ درویش عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ میری نظر ایک بڑی حسین و جمیل عورت کے اوپر پڑ گئی، میں اس پر فریفتہ ہو گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، اس کے گھر کے دروازے پر جا کر کے میں بیٹھ گیا، گریہ وزاری کرنے لگا، میرے قلب پر اس کی محبت کا اثر ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں ندا آتی ہے کہ اے بندے، معبود کا در چھوڑ کر عابدہ کے در پہ جا بیٹھا؟ ارے تجھے تو معبود کے در پہ بیٹھنا چاہیے تھا، تو عابدہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، اسی وقت میں وہاں سے اٹھا اور اس صحرا میں آ کر ریاضت مجاہدے میں مصروف ہو گیا۔ فرماتے ہیں کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں مخلوق سے میل جول نہیں رکھتا ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کعبۃ اللہ شریف حاضر ہوتا ہوں۔ اسی اثنا میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ وہ درویش کہتے ہیں کہ حضرت نماز یہاں پر پڑھیں گے یا کعبۃ اللہ شریف چلیں گے؟ حضرت شاہ بھکاری کہتے ہیں جیسی آپ کی مرضی۔ دونوں بزرگ کعبۃ اللہ شریف جاتے ہیں اور وہاں سے عصر کی نماز پڑھ کے واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ درویش 60 حضرات وہاں پر موجود تھے، حضرت شاہ بھکاری کے ساتھ میں بھی تھے، ان کی ضیافت کا اہتمام فرماتے ہیں۔ حجرے سے طرح طرح کے کھانے وہاں سے حاضر ہوتے ہیں اور وہ 60 حضرات جو ہیں شکم سیر ہو کر کھا لیتے ہیں۔ وہ درویش حضرت شاہ بھکاری سے بھی عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ بھی کچھ تناول فرمائیے، تھوڑی سی غذا آپ زبان پہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد میں وہ درویش بھی تھوڑی سی غذا زبان پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت 20 سال کے بعد آج افطار کیا ہوں۔ مسلمانوں دیکھو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ لکھتے ہیں کہ سفر کرتے ہوئے حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ عرب کے سفر ہی کے دوران ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ کف دست کی طرح بالکل ہتھیلی جیسے ہموار ہوتی ہے، ایسی جگہ ہموار ہے۔ آپ آگے بڑھے، اس صحرا میں ایک تالاب نظر آیا۔ آپ نے اپنے ہمراہیوں کو وہیں پر روک دیا۔ حضرت شاہ حمید الدین جو حضرت کے سجادہ نشین ہیں، ان کو لے کر کے آپ تالاب میں اترے۔ جب تہ میں پہنچتے ہیں تو ایک ملک نظر آتا ہے، وہاں پر ایک شہر آتا ہے، اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک مسجد آتی ہے۔ مسجد میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، سلام کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ جا کر کے جنوں کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ مسجد میں 2
दरवेश कामिल इंसान आए हुए हैं, जिन्हों का बादशाह आता है, सलाम मुसाफा हुआ, पूछा कि कैसे करम फरमाया। हजरत शाह भिकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, मैं तुम्हारी मुलाकात के लिए आया हूं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है। जिन्हों का बादशाह कहता है कि मुझे नाम नहीं मालूम है, मैं अपनी वालिदा से पूछता हूं। वालिदा से नाम पूछने के लिए जाते हैं। वालिदा कहती हैं, बेटा तुम्हारे वालिद का नाम शाह जूसी है। वो कहते हैं कि भाई यहां पर कैसे आ गया। तो वालिदा कहती हैं कि बेटा मेरा एक बच्चा बहुत खूबसूरत बचपने में फौत हो गया था, मैं उसकी जुदाई के गम में रोते रहती थी और इसी तमन्ना में रहती थी कि उसकी मुशाबिहत का कोई बच्चा मुझे मिल जाए तो मेरे दिल को करार आ जाए। मैं परवास करते रहती थी, कुछ खादिम मेरे साथ में रहते थे। जब मैं हजरत शाह जूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौलत कदे की तरफ गई तो गहवारे के अंदर मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे अपना बच्चा याद आया, मेरे दिल को करार आया, मैं बेताब हो गई और ज्यादा। मेरे खुद्दाम ने कहा कि आखिर इसकी क्या वजह है। मैंने उन्हें वाकया सुनाया तो वो खुद्दाम कहते हैं, क्या हम उस बच्चे को उठा के ले आए। मैंने कहा हाँ ले आओ। वो गहवारे से तुम्हें उठा के लेके आ गए और फिर मैं अपने बच्चे की तरह तुम्हारी परवरिश करती रही। जब तुम जवान हुए उस वक्त मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और ताज पोशी का शरफ तुम्हें मिला और तुम जिन्नात के बादशाह बना दिए गए। अल्लाह अकबर। अब ये वाकया सुन करके वो हजरत शाह भिकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आते हैं, जवाब अर्ज करते हैं। हजरत शाह भिकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम मेरे भाई हो, इतना कहना था कि जिन्हों के बादशाह दौड़ करके कदम बोसी के लिए गिर पड़ते हैं और हजरत शाह भिकारी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। हजरत शाह भिकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर चाहो तो हम तुम्हें ले चलते हैं, तुम हमारे साथ जिंदगी गुजारो, और अगर चाहो तो यहीं रहो। देखो मोहब्बत के तकाजे क्या होते हैं, मोहब्बत कैसी करनी चाहिए। वो आपके भाई कहते हैं कि भाईजान अजल से मेरी किस्मत तो कुछ इसी तरह लिखी गई है, मेरी जिंदगी अब तक के यहाँ पे गुजरी, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैं चले जाऊं तो मेरी वालिदा का रो रो के फिर बुरा हाल हो जाएगा, वो मेरे गम में रोती रहेंगी। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं यहीं रह जाऊं। हजरत शाह भिकारी भी फरमाते हैं जिसमें तुम राजी हो, खुश हो, उसमें हम भी राजी हैं। उसके बाद हजरत शाह भिकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने भाई को बैअत फरमाते हैं, उनके रुफका को बैअत फरमाते हैं, खिलाफत अता फरमाते हैं और फिर वहां से वापस तशरीफ लाते हैं। उसी तालाब से जिस तालाब से हजरत शाह हमीदुद्दीन और हजरत शाह भिकारी तशरीफ ले गए थे, उसी तालाब से बाहर आते हैं। सारे हमराही वहां पर मौजूद बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। मुसलमानों, ये शान, ये मकाम और ये मर्तबा हजरत शाह निजामुद्दीन चिश्ती भिकारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आप हजरत शाह नौमान आसेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में हाजिर होने के लिए जाते थे। बैत का इरादा वहां पर आपने पेश किया। हजरत शाह नौमान आसेरी कहते हैं, निजामुद्दीन तुम्हारा हिस्सा मांडा में हजरत शाह शमसुद्दीन के यहां है। आज लोग पकड़ पकड़ के मुरीद कराते हैं, अपने पीर भाइयों की तादाद बढ़ाई जाती है। वो कैसा पाक मुबारक जमाना था कि हजरत शाह नौमान आसेरी कहते हैं, निजामुद्दीन तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, तुम वहां पर जाओ। जब हजरत शाह निजामुद्दीन हजरत शाह शमसुद्दीन के यहां जाते हैं, आप अपने खादिम को कहते हैं कि देखो शाह भिकारी आए हैं, उन्हें बुला के लेके आ जाओ। जब वो ऐलान करते हैं शाह भिकारी हाजिर हो, आप बैठे रहते हैं। वो कहते हैं हजरत कोई नहीं उठता है, कोई नहीं आता है। हजरत शाह शमसुद्दीन कहते हैं ये कहो शेख निजामुद्दीन हाजिर हो। उस वक्त आप हाजिरे दरबारे को हर बार होते हैं। आपके पीरो मुर्शिद कहते हैं कि निजामुद्दीन हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर आप दाखिले सिलसिला होते हैं
اور سلسلے چشتیہ کی وہ برکات اپنے پیر و مرشد کے ذریعے آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی برہان پور، یہی سرزمین جہاں پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں یہاں سے افطار کی غذاؤں کا، افطاری کا ایک تھال بلند کرتے تھے۔ وہ تھال اللہ کی قدرت سے اسیر گڑھ میں حضرت شاہ نعمان آسیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ حضرت شاہ نعمان آسیری فرماتے تھے کہ لو، یہ خواجہ فرید الدین گنج شکر کے گھر کا تبرک ہے، اس سے تناول کرو۔ اور حضرت شاہ نعمان آسیری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح سے ایک خوان افطاری کا ان کے لیے یہاں پر پیش کرتے تھے، تو حضرت شاہ بھکاری کہتے تھے اے لوگو افطار کرو، یہ خواجہ مودود چشتی کے گھر کا تبرک ہے۔ مسلمانوں، جب اللہ کے ایک ولی کی اختیار کی یہ شان ہے تو میرے آقا مولا کے اختیار کی شان کیا ہوگی؟ اور ظالم اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کے اختیار نہیں ہے۔ اولیاء کے اختیار کا جب یہ عالم ہے تو جو سید الانبیاء ہیں ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اولیاء کے علم غیب کی جب یہ شان ہے تو جو سید الانبیاء ہیں ان کے علم غیب کی کیا شان ہوگی؟ مسلمانوں، آج تمہاری استقامت کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ اپنی استقامت کے لیے دعا کرو۔ اسلام کی دولت ابھی مولانا سید شاہ نواز الدین صاحب قبلہ نے آپ کو اپنے ایمان کی اہمیت کا احساس دلایا۔ آپ کتنے ویلیویبل ہو، آپ کتنے بڑے دھنوان ہو، آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہو، اس 15ویں صدی ہجری میں آپ صاحب ایمان ہو۔ مسلمانوں، آج اس دولت پر حملہ ہے۔ کفر و ارتداد کی آندھیاں، کفر و ارتداد کے شعلے اس ایمان کی دولت کو بجھانے کی کوشش میں بڑے تیزی سے مسلمانوں کی طرف لپکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ نعمان آسیری کے وصال شریف کے بعد اسیر گڑھ حاضر ہوئے، مراقبہ کیا، پوچھا حضور کیا ہوا؟ مسلمانوں اپنا ایمان پختہ کرو۔ حضرت شاہ نعمان آسیری کہتے ہیں جیسی بشارتیں دی گئی تھی، نزا کے وقت میں نورانی خوبصورت فرشتوں کا دیدار ہوا۔ الحمدللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوا۔ قبر میں منکر نکیر آئے، سوالات ہوئے، ربی اللہ دین الاسلام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت کی نعمتیں ملی۔ اس کے آگے آپ فرماتے ہیں اے نظام الدین، اس کے آگے کا عالم برزخ کا حال زندہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ مسلمانوں، اسلام پر جیو گے اور اسلام پر مرو گے تو الحمدللہ رب العالمین قبر ہی سے تمہیں جنت کی بہاریں اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو منکشف کر کے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیا، ہمارے ایمان کو مستحکم فرما دیا ہے۔ باتیں بہت اور کچھ بھی عرض کر سکتا تھا، وقت کم ہے، وقت پر پروگرام ختم ہونا چاہیے۔ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک موقع ہے، اسی موقع پر یہ محفلیں ہو رہی ہیں۔ تاریخ کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا کہ 1938 سے 12 ربیع الاول کو جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم نکالا جا رہا ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے یوم النبی کا لفظ ہے، لیکن 12 ربیع الاول پورے عالم اسلام میں آقا کریم کے وصال کے بعد سے اب تک عید میلاد النبی کے نام سے موسوم ہے، عید میلاد النبی کے نام سے جانی جاتی ہے یہ تاریخ۔ تو حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال شریف کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف ہے، جو حدیث پاک میں فرمایا کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت شاہ بھکاری نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی والہانہ محبت کی کہ آپ کا وصال بھی 12 ربیع الاول شریف ہی کو ہوا۔ 12 ربیع الاول شریف کو 86 سال پہلے سے اسی برہان پور کے اندر جامع مسجد کے پیچھے سے جلوس نکلا کرتا تھا، اور وہ جلوس اتوارا سے ہوتے ہوئے پھر یہاں پر آتا تھا اور یہاں پر نذران عقیدت پیش کیا جاتا تھا۔
اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، یہ ندی جو ہے، یہ ندی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ندی صدقہ ہے حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے خادم 1 میل دور یا 1 کوس دور جا کے تاپتی ندی سے پانی لاتے تھے، حضرت کو معلوم نہیں تھا۔ ایک دن پوچھا فلاں کہاں ہے؟ کہا پانی لینے کے لیے وہاں گئے۔ آپ کو افسوس ہوا اتنی دور؟ آپ نے ایک ضرب لگائی، اور جس وقت ضرب زمین پہ ماری ہے تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، سیلاب کی طرح پانی جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ آپ نے فرمایا اس طرح بہ کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پانی غائب ہو گیا، چشمے کی طرح بہنے لگا۔ یہ چشمہ اس وقت سے جاری ہے۔ اسی کتاب میں کرامت لکھی ہے کہ 12 ربیع الاول پر زمانہ پہلے وہ تھا کہ جامع شرائط امام صحیح العقیدہ سنی امام حضرت کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کی امامت کرتے تھے۔ چند سالوں سے حالات بگڑ گئے ہیں۔ امام کی شرائط دیکھیے، اس کے بعد امام کی امامت میں اقتداء کی نیت کیجئے۔ 4 شرائط امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو لکھی ہے، امام صحیح العقیدہ سنی حسام الحرمین کے فتوے کے مطابق ہو، صحیح القرات ہو، صحیح المسائل ہو اور فاسق مغلن نہ ہو، یہ 4 شرطیں جب پائی جائیں تب آپ کو امام بنانا ہے۔ اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو نہ یہاں پر تاپتی ندی میں امام بنانا ہے، نہ جامع مسجد میں امام بنانا ہے، نہ عیدگاہ میں امام بنانا ہے، نہ محلے کی مسجد میں امام بنانا ہے۔ تو وہ پاک مبارک زمانہ وہ تھا، اولیاء اللہ عالم کامل نماز پڑھاتے تھے۔ مغرب کی نماز ہو رہی تھی اور تالی ندی میں پانی بڑھنا شروع ہو گیا۔ قادہ اخیرہ میں لوگ بیٹھے ہیں، پانی کمر تک آ گیا۔ مسلمانوں، اللہ کے ولی کا فیض تو دیکھو، جب ایک مرتبہ پانی بڑھا تھا یہاں پر تو کچھ سیڑھیاں بچ گئی تھی۔ میرے ایمان نے یہ کہا تھا کہ سیلاب کے پانی میں ہمت نہیں ہے کہ حضرت شاہ بھکاری کے قدموں کا بوسہ لے سکے، سیلاب کا پانی بوسہ نہیں لے سکتا ہے۔ حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ تو ہماری نگہبانی کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیوز و برکات کے صدقے یہ اتاولی ندی جو ہے یہ ہمیں نصیب ہوئی۔ اطمینان کے ساتھ میں لوگ نماز پڑھتے رہے، ساحل پر کھڑے لوگ گھبرا کے بھاگ کھڑے ہوئے، نماز ہوئی، دعا ہوئی۔ لوگ جب ندی سے نکل کر کے باہر آئے ہیں تو پھر اس زور کا سیلاب آیا، اس زور سے اتالی ندی بہی ہے کہ الامان والحفیظ۔ مسلمانوں، اولیاء اللہ کے دامن میں پناہ لو۔ اس بستی میں حضرت شاہ نگر میں رہنے والے جو خوش نصیب خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، ان کی خوش نصیبی پر میں رشک کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو یہاں پر حاضری دینی چاہیے، اور ہمارے لیے پورے برہان پور کے لیے آپ کو یہاں پر عرضی پیش کرنی چاہیے، استغاثہ عرض کرنا چاہیے کہ حضرت ہم آپ کے شہر کریم کے رہنے والے ہیں، ہم آپ کے شہر کے باشندہ ہیں، ہمارے ایمان و عقیدے کی سلامتی کی دعا کیجئے، ہمارے ایمان پر کی آپ دعا کیجئے تاکہ زندگی میں ہم ایمان پر جئیں، مرتے وقت بھی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اور اللہ کریم آپ کے دامن میں ہمارے یہ منہ نہیں ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی مراد اپنے دل میں لیے بیٹھے رہیں، لاشیں کو مدینے میں کریں دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، اگر ایسی سعادت ہوئی تو ملے گی، لیکن اولیاء اللہ کے قدموں میں جگہ ملی تو یہی ہماری معراج ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے کئی احباب کو حضرت شاہ بھکاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قدموں میں جگہ بھی عطا فرمائی ہے۔ امید ہے اللہ کے یہ ولی انشاءاللہ و ثم انشاء رسول بعد انتقال بھی ہمیں اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ